رہی ہیں اور سب گانے سن رہے ہیں، وہی چٹکلے ہنسی مذاق. ابھی میں نماز میں تھا نا، نماز میں کون سا گاؤں ہے رستم پور، وہاں مغرب کی نماز پڑھی رستم پور میں، تو معلوم ہے کہ کوئی بڈھا وہی چکئی بھیجے امپھو جو کر رہے ہیں کو جھراٹے دے رہی ہے، وہ تم نے سنا نہیں سنا ہوگا. تو یار میں نماز میں اور بچے یہی کہتے جا رہے ہیں. کتنی جلدی کیسی بات پہنچ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہیں امفو، وہی والی بات، وہی لہرے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا جھراٹے کاٹ رہی ہے. محل ان سب بچوں کو پتا ہوگا. اور اگر ان سب بچوں سے پوچھ لوں یہ بتا بیٹا نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے کیا کیا نام تھے، نبی کے کتنے بیٹے تھے، ان کے کیا کیا نام تھے، ان سے پوچھ لوں یہ بتا قرآن میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے زبر ہیں، کتنے زیر ہیں، کتنے پیش ہیں، کتنی تشدید ہیں، کتنے جزم ہیں، کتنے حروف ہیں، کتنی آیتیں، کون سی آیت سے کون سا مسئلہ نکل رہا، ایک کو بھی پتہ نہیں ہوگا، ایک کو بھی پتہ نہیں ہوگا. یار جو ہمارا مذہب ہے، دین ہے، قرآن ہے، کتاب، اس کے بارے میں کچھ بھی. اور وہ کہہ رہے ہیں آم کو جھراٹا کاٹ رہی ہے، وہ گھر گھر میں جھراٹا کاٹ گئی. ذرا سوچنے کی بات ہے یہ کیسے آئی ہے گاؤں میں، بالکل ایسے گاؤں میں یا روڈ نہیں. یہ موبائل کے ذریعے، موبائل کے ذریعے اچھی بات بھی تو پہنچا سکتے. سب ہنس رہے ہیں، ٹھٹے مار رہے ہیں، اور وہ اپنی وہ بیچ رہا، کوئی اس کی چکئی کہی ہے، ہاں پھر اسے گھر جا جا پر، اور وہ پھر اس پہ گانے بنا دیا. لوگ بھی تیار بیٹھے، پتہ نہیں کیا. لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا. ہمیں اپنے بچوں کے بچیوں کے ہاتھ میں کیا دینا. یہ مائیں ہیں، ان کو بچیوں کو اسقاف باندھنا سکھانا چاہیے. آج جوان بیٹی، جب جوان بیٹی ہے تو اللہ نے اس کو عورت والا جسم دیا. اگر کپڑے چھوٹے پہنے گی تو جسم نہیں دکھے گا اس کا، بھلے چاہے کپڑوں کے اندر ہے لیکن جسم تو دکھتا ہے نا. تو مائیں اس طریقے سے اس کا اسکارف باندھیں، اس طریقے سے اس کا دوپٹہ اڑائے. ایک مرتبہ اسکارف، اب یہ بچی ماشاءاللہ کتنا پیاری لگ رہی ہے، اسکارف باندھے، 3-4 بچی لال کلر کا باندھے نہیں باندھے. ان کی ماؤں کی تربیت اچھی ہے، ایسی بچی ہونی چاہیے. پتہ چل جائے گی کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے. ہمارے گھر کی ایسی بچی ہونی چاہیے. مگر وہی بال کھلا ہوا ہے، سر ننگا، آدھا آدھا گریبان کھلا ہوا، الٹے سیدھے کپڑے پہنے ہوئے، اور بھائی کے سامنے ہی بھاگی پھر رہی ہیں. ابا، چچا، تاؤ، خالو، ماں، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں. پینٹیں پہن رہی ہیں وہ، اب تو اونی اونی پینٹیں، وہ بڑے بڑے پلازو، ایسا لگتا 2 لنگی میں کھوپ لگوا لی. دوبرا لپیٹ پھر رہی ہے، 7-7 میٹر کا دوبرا یہ، مگر پھر بھی جسم نہیں ڈھک رہا. اسکارف اوڑھنا سکھائیں، دوپٹہ اوڑھنا سکھائیں اپنی بچیوں کو کہ بیٹی یہ عزت ہوتی ہے، عزت سمجھے. اور مسلمان کی بیٹی عزت کو چھپاتی ہے، دکھاتی نہیں ہے. سمجھ رہے نہیں بات آپ. پہلے 200 روپے کے کپڑے میں میری بہن پورا جسم چھپا لیتی تھی، اور اب تو 2000 کے کپڑوں میں جسم نہیں چھپا پا رہی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے کپڑے پہنتی تھی تو اس کی نیت ہوتی تھی جسم چھپانا، اور اب کی نیت ہے جسم دکھانا. اب تو بس گلے میں دوپٹہ ڈالا اور اتنا بڑا وہ پٹلا موبائل لیا ہاتھ میں لیے گھوم رہی ہے. ہیلو ہیلو یہ ہو رہا، اونچے میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے کہ ہاں اس کے بعد ہے موبائل. بھائی بڑے باپ کی بیٹی ہے، بھائی یہ بڑے باپ کی بیٹی، یہ پتہ نہیں آگ لگا رہی ہے شریعت میں. مسلمانوں کی بیٹیاں پردے میں، برقعے میں، اسکارف میں، چھوٹی چھوٹی بچی کتنی خوبصورت لگتی ہیں. ان کا مقابلہ کوئی لیا گا؟ مسلمانوں جیسا کھانا کوئی نہیں لا سکتا، مسلمانوں جیسا پہناوا کوئی نہیں لا سکتا. کتنا پیارا ہے یار مذہب اسلام نے، کتنا اچھا طریقہ، خود بخود بنے پڑی ہے. پھر تم میں اور ناچنے والی عورتوں میں فرق کیا ہو گیا؟ جیسے وہ پہلے شادیوں میں بیاہوں میں وہ نہیں آتی تھی کمپنی ہے تماشے، وہ تو تم نے خوب دیکھے ہوں گے، خوب نہیں تو تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں تو نظر پڑی گئی ہوگی. پہلے شادیوں میں یہی تھا، سب یہ دیکھتے تھے تو وہی ناچنے والی عورتیں نہیں ہوتی تھی، وہ ادھے کپڑے اور وہی شرارے غرارے چمکتے ہوئے سب پہنتے نہیں پہنتے تھے. بولے پہنتے نہیں پہنتے، جیسے کنجڑی ہے، کنجڑی مانگنے والی، وہ گھیرے گھیرے، وہ اتنے بڑے گھیرے. اب وہ ہمارے گھروں میں بچی بہن نہیں ہماری، اور اماں بہن ایک تو اتنی موٹی تھی جنس کی پینٹ پہنے پڑی ہے، 2 کلو ادھر نکلی پڑی ہے، 1.5 کلو ادھر، آگے پیٹ موٹا. میں نے کہا ایسا لگا مینڈک کو جنس کی پینٹ پہنا دی. اللہ کی بندی تو کم سے کم اپنی خوبصورتی چھپا کے رکھتی. اتنی بری لگ رہی، اتنی بری
اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی، اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی کہ میں سب سے اچھی لگ رہی ہوں. وہی جست پینٹ پہنے جنس والی اور وہ بنیان لگ رہی پھولی ہوئی مینڈک. توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کہیں گے کیسی بات چلے؟ پیارو سیدہ فاطمہ کی پیاری شہزادی غریب نواز کی بیٹی کہہ رہی ابا جان مانگ لو، کہاں مانگ لو؟ کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں. غریب نواز نے برابر مصلی بچھا دیا. آ بیٹی، 7 سال کی بچی تھی. آ بیٹی. اور جیسے ہی مصلی بچھایا، باپ بھی نماز رات بھر، بیٹی بھی. ابا جان میں تو اسی پیالے سے کھاؤں گی جس سے آپ کھاتے ہو. غریب نواز کا مٹی کا پیالہ تھا، اس میں سوکھی ہوئی روٹی بھگو دیا کرتے تھے، کچھ کھجوریں توڑ کر ڈال دیا کرتے تھے، اور اسی سے سحری تھی، وہی بعد میں افطار تھی. یہ غریب نواز کا کھانا. اللہ 7 دن ہو گئے غریب نواز کہنے لگے بیٹی بس اب تمہاری بات پوری ہو گئی، بولو اور کیا چاہیے؟ کا بجا ایک چیز اور ہے. کیا؟ ابا جان ہمیں آل رسول لوگ کہتے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم نبی کے نواز ہیں. کا بے شک. کہ ابا جان درود ہم پہ پڑھا جاتا ہے، نانا پہ قرآن نازل ہوا. طبیعت چاہ رہی ہے نانا کو دیکھ لیتی. میں نے نانا کو نہیں دیکھا. ابا جان میری طبیعت یہ چاہ رہی ہے میں نانا کو دیکھ لوں، آقا کو دیکھ لوں، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لوں. غریب نواز نے کہا بیٹی میں بھی کریم باپ کا بیٹا ہوں. غریب نواز نے اپنا رومال ڈال دیا بیٹی کے سر پر، اور ڈالنے کے بعد کہا بیٹی درود پڑھتی جا. اب بیٹی درود پڑھتی جا رہی ہے. اللہ اللہ میرے آقا کا دیدار ہو گیا. بچیاں 5 وقت کی نماز پڑھیں، پردے سے رہیں، پاک صاف رہیں، سورہ مزمل 7 مرتبہ اور درود تاج اگر روزانہ پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ 1 مہینہ نہیں گزرے گا آقا کا دیدار ہو جائے گا. آزمائی ہو، پتہ نہیں کس کس کی قسمت بیدار ہو جائے. مگر یہ چیزیں کہاں، یہ تو دوری ہے. اللہ اللہ ذرا سنو پیارے، غریب نواز کی بیٹی کو دیدار ہو گیا. غریب نواز بولے بیٹی سنو، تم نے تو مانگ لیا مگر اپنے ابا کی سخاوت دیکھو. آج کے بعد جب بھی اگر تمہیں آقا کے دیدار کی ضرورت پڑے تو آنکھیں بند کرنا، درود پڑھنا، انشاءاللہ جاؤ تمہیں میرے آقا کا دیدار ہوا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین دھمری. نعرہ تکبیر. بولو آقا سے محبت کرو گے، درود پڑھو گے. ایک شعر پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ لذت بولو نا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. ذرا پیار سے بولو شاعر صاحب. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا. ذرا پیار سے بولو. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں
مدینے کو بسائے رکھنا، بولو نا اپنی آنکھوں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، اور یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ ایک شعر مجھے بہت پیارا ہے، سنتے ہیں پڑھتے ہیں، دیکھیں آپ کو بھی پیارا ہوگا۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو یا رسول اللہ۔ آج جاہل بھی ہے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا۔ تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، بولو نا